نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام و مہمانان اعظام اور مدرسہ رشیدیہ کے چمکتے دمکتے پھولوں، آج میرے لیے بڑی خوشی و مسرت کا لمحہ ہے کہ آج اپنی محبوب انجمن اصلاح البیان کے زیر اہتمام سالانہ تقابلی انعامی پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی موضوع کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکزی ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ اپنی نمازوں میں قرأت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ پانچوں وقت کی تمام فرض، واجب، سنت اور نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگا ہے، اس لیے ارشاد ہوا میرے بندو تم نے ہدایت طلب کی ہے، تمہیں صراط مستقیم کی آرزو ہے تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائے منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں۔ پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہی وہ آئین ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سربلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی حفاظت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے وہ قیامت تک کے لیے مامون و محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام قائم کیا ہے کہ تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ اس کے الفاظ و معنی ہی نہیں بلکہ اس کے حرکات و حروف اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لا تعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا معاندین اسلام اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ قرآن کے الفاظ و معنی میں رد و بدل کر دے اور اس کے مطالب و مفاہیم میں شک و شبہ پیدا کر دے، مگر سن لیجئے زمانہ کی گردش رک سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن کہ قرآن میں تحریف ہو جائے، قرآن کے الفاظ و معنی میں فرق پڑ جائے اور اس کے ترکیب و ترتیب میں تبدیلی ہو جائے اور باطل و افکار و نظریات اس میں داخل ہو جائے۔ اس لیے صاف صاف اعلان کر دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ، یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
قرآن کریم نے عربوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلافات و تنازعات کے دلدل سے نکال کر ایمان و توحید کی اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حالانکہ وہ ہلاکت کے دہانے پر تھے، قریب تھا کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے اور صفائے ہستی سے نیست و نابود ہو جاتے اور خدا کے عذاب کے شکار ہو جاتے۔ بجھتے ہوئے ہر دل کو جلا دیتا ہے، قرآن بصیرت کو بڑھا دیتا ہے، اخلاص سے تم اس کی تلاوت کرو، جینے کا ایک انداز سکھا دیتا ہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد شاکر، سہرسہ، درجہ